السلام علیکم۔ اپنے چینل پر ہم آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہر روز ایک نئی کہانی کو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کہانی کو مکمل سنیں۔ شکریہ۔ نعمان ایک عام مگر بااصول پاکستانی نوجوان تھا۔ وہ کسی بڑے شہر کے پوش علاقے میں نہیں رہتا تھا، بلکہ ایک درمیانے طبقے کی سادہ بستی میں پلا بڑھا تھا، جہاں عزت، محنت اور خاموش برداشت کو سب سے بڑی دولت سمجھا جاتا ہے۔ نعمان نے ہمیشہ یہی دیکھا تھا کہ اس کے والد نے کم وسائل کے باوجود گھر کو وقار کے ساتھ چلایا، اسی لیے اس کے اندر بھی خودداری رچی بسی تھی۔ نائلہ سے اس کی شادی کسی فلمی کہانی کی طرح نہیں ہوئی تھی۔ نہ لمبے وعدے، نہ بڑے دعوے، دونوں ایک دوسرے کو سمجھتے تھے اور یہی سمجھ ان کے رشتے کی بنیاد بنی۔ نائلہ کم گو تھی، مگر اس کی خاموشی میں گہرائی تھی۔ وہ گھر کے کاموں میں مصروف رہتی، مگر ہر کام میں سلیقہ اور محبت شامل ہوتی۔ نعمان جب بھی تھکا ہارا گھر لوٹتا، نائلہ کی موجودگی اس کے لیے سکون بن جاتی۔ شادی کے کچھ ہی عرصے بعد نعمان کو احساس ہونے لگا کہ موجودہ آمدنی میں مستقبل بنانا آسان نہیں ہوگا۔ کرایہ، گھر کے اخراجات اور آنے والے کل کی ذمہ داریاں اس کے ذہن پر بوجھ بننے لگیں۔ وہ نائلہ کو کسی تنگی میں نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کی بیوی کو کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ اسی دوران اسے کینیڈا میں کام کا موقع ملا۔ یہ فیصلہ اس کے لیے آسان نہیں تھا۔ کئی راتیں اس نے جاگ کر گزاری۔ کبھی دل کہتا چلا جاؤ، کبھی ضمیر کہتا نائلہ کو اکیلا چھوڑنا درست نہیں۔ آخرکار اس نے نائلہ سے بات کی۔ نائلہ نے خاموشی سے سنا، کچھ لمحے سوچا، پھر آہستہ سے بولی، اگر یہ ہمارے بہتر کل کے لیے ہے تو میں صبر کر لوں گی۔ یہ جملہ نعمان کے دل میں نقش ہو گیا۔ رخصتی کے دن نائلہ نے زیادہ بات نہیں کی۔ اس نے نعمان کے بیگ میں اس کے کپڑے خود رکھے، جیب میں کچھ پیسے ڈالے اور قرآن شریف اس طرح رکھا جیسے کوئی حفاظت کی دعا باندھ رہا ہو۔ جاتے وقت اس نے بس اتنا کہا، خود کو اکیلا مت سمجھنا۔ کینیڈا پہنچ کر نعمان کو اندازہ ہو گیا کہ پردیس خوابوں سے کہیں زیادہ سخت ہوتا ہے۔ اجنبی چہرے، لمبے کام کے اوقات اور ایک ایسی خاموشی جو رات کو دل پر بوجھ بن جاتی ہے۔ مگر ہر دن کا اختتام نائلہ کی آواز پر ہوتا۔ فون پر وہ چھوٹی چھوٹی باتیں کرتی، گھر کا حال بتاتی اور نعمان کو حوصلہ دیتی۔ پاکستان میں نائلہ اپنے ساس اور سسر کے ساتھ رہتی تھی۔ محلے والے اسے شریف اور باوقار لڑکی سمجھتے تھے۔ نعمان کا ایک پرانا دوست دانش اکثر حال پوچھنے آتا۔ وہ خود کو نعمان کا خیر خواہ ظاہر کرتا اور کہتا، پردیس میں ہے، یہاں اس کی امانت تم ہو۔ نائلہ اس بات کو محض رسمی سمجھتی تھی۔ وہ حد میں رہ کر بات کرتی اور زیادہ میل جول سے گریز کرتی۔ اس کے لیے دانش صرف نعمان کا دوست تھا، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ وقت گزرتا گیا، نعمان کام میں اور نائلہ انتظار میں مصروف رہی۔ بظاہر سب ٹھیک تھا، مگر حالات آہستہ آہستہ بدل رہے تھے، ایسے کہ کسی کو فوراً اندازہ نہ ہو۔ نعمان کو یقین تھا کہ وہ محنت کر کے واپس آئے گا اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ نائلہ کو بھی یہی یقین تھا۔ دونوں کو یہ علم نہیں تھا کہ ان کی زندگی کے سکون پر پہلی دراڑ خاموشی سے پڑ چکی ہے اور یہ کہانی ابھی صرف شروع ہوئی تھی۔ نعمان کے کینیڈا جانے کے بعد نائلہ کی زندگی بظاہر ویسی ہی رہی، مگر اندر سے سب کچھ بدلنے لگا تھا۔ دن کا آغاز گھر کے کاموں سے ہوتا اور شام انتظار میں ڈھل جاتی۔ نائلہ کی عادت تھی کہ وہ دروازے کی طرف بار بار دیکھتی، جیسے کسی قدموں کی آہٹ کی امید ہو۔ فون کی گھنٹی بجتی تو دل اچھل پڑتا اور نعمان کی آواز سن کر وہ ایک لمحے کو سب فکریں بھول جاتی۔ شروع میں نعمان روز فون کرتا تھا۔ وہ کام کی باتیں کرتا، اپنے دن کی تھکن سناتا اور نائلہ ہنس کر اسے تسلی دیتی۔ مگر وقت کے ساتھ رابطہ کم ہونے لگا۔ کبھی نعمان دیر سے فارغ ہوتا، کبھی نائلہ مصروف ہوتی۔ یہ فاصلہ نائلہ کے دل میں ہلکی سی بے چینی پیدا کرنے لگا، مگر اس نے کبھی شکایت نہیں کی۔ وہ خود کو سمجھاتی کہ یہ سب مستقبل کے لیے ہے۔ محلے میں نائلہ کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔
وہ کم گو تھی مگر خوش اخلاق، اس کی ساس سسر اس کی تعریف کرتے اور نائلہ پوری کوشش کرتی کہ گھر میں کسی کو کمی محسوس نہ ہو۔ اسی دوران دانش کی آمد و رفت بڑھ گئی۔ وہ کبھی نعمان کا حال پوچھنے آتا، کبھی کہتا کہ کاغذات میں مدد چاہیے، کبھی گھر کے کسی کام کا بہانہ بنا لیتا۔ ابتدا میں نائلہ نے اسے محض ایک دوست سمجھا، وہ حد میں رہ کر بات کرتی اور رسمی انداز اختیار کیے رکھتی، مگر آہستہ آہستہ دانش کے سوال بدلنے لگے۔ وہ نعمان کے بارے میں غیر ضروری باتیں پوچھتا، نائلہ کی تنہائی پر تبصرہ کرتا اور کبھی کبھی ایسے جملے کہہ دیتا جس سے نائلہ کو ناگوار احساس ہوتا۔ نائلہ نے چند بار بات بدل دی، چند بار خاموشی اختیار کی اور دل ہی دل میں طے کر لیا کہ فاصلہ رکھنا ہی بہتر ہے۔ ایک دن نائلہ نے صاف لفظوں میں کہا کہ وہ زیادہ بات چیت پسند نہیں کرتی۔ دانش نے مسکرا کر بات ٹال دی، مگر اس کی آنکھوں میں ناراضگی کی جھلک نائلہ نے صاف دیکھی۔ اس دن کے بعد رویوں میں ایک عجیب سی سختی آ گئی۔ دانش کم ہنستا، زیادہ گھورتا اور بات بات پر یاد دلاتا کہ نعمان پردیس میں ہے، یہاں ذمہ داری ہماری ہے۔ نائلہ کے دل میں خوف کی ہلکی سی لہر دوڑنے لگی۔ وہ کسی کو کچھ بتانا چاہتی تھی مگر سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کس سے بات کرے۔ ساس سسر کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی اور نعمان سے بات کرتے ہوئے بھی وہ سب کچھ عام دکھانے کی کوشش کرتی رہی۔ وہ جانتی تھی کہ نعمان پہلے ہی پردیس میں دباؤ میں ہے۔ رفتہ رفتہ نائلہ نے اپنی روزمرہ کی عادتیں بدل لیں۔ وہ کم باہر نکلتی، دروازہ جلدی بند کر لیتی اور فون پر بات کرتے وقت محتاط ہوگی۔ کبھی کبھی وہ نعمان کی کال آنے پر بھی چند لمحے رکتی، جیسے الفاظ چن رہی ہو۔ نعمان نے یہ تبدیلی محسوس تو کی مگر اسے تھکن یا وقت کا فرق سمجھ کر نظر انداز کر دیا۔ دانش کی موجودگی اب نائلہ کو بھاری لگنے لگی تھی۔ وہ جب بھی آتا، نائلہ کے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی۔ اس نے خود کو سمجھایا کہ شاید وہ زیادہ سوچ رہی ہے، مگر دل کی آواز کچھ اور کہہ رہی تھی۔ اسی دوران محلے میں بھی سرگوشیاں ہونے لگیں کہ نعمان کی غیر موجودگی میں دانش زیادہ آتا ہے۔ یہ باتیں نائلہ کے لیے اذیت بن گئیں۔ ایک شام نائلہ نے فیصلہ کیا کہ وہ واضح حدیں قائم کرے گی۔ اس نے دانش سے 2 ٹوک بات کی کہ وہ بلا وجہ نہ آیا کرے۔ دانش نے بظاہر بات مان لی، مگر اس کے بعد نائلہ کے لیے حالات مزید غیر یقینی ہو گئے۔ وہ محسوس کرنے لگی کہ کوئی اس کی نگرانی کر رہا ہے، جیسے اس کے قدموں پر نظر رکھی جا رہی ہو۔ نعمان سے بات کرتے ہوئے نائلہ نے پھر بھی یہی کہا کہ سب ٹھیک ہے۔ اس نے دل کی گھبراہٹ کو چھپا لیا۔ اسے امید تھی کہ وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا اور نعمان جلد واپس آ جائے گا، مگر اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ خاموشی اور برداشت کا یہ سلسلہ اسے ایک ایسے موڑ کی طرف لے جا رہا ہے جہاں فیصلے اس کے ہاتھ میں نہیں رہیں گے۔ اس مرحلے پر کہانی نے ایک نازک رخ اختیار کر لیا تھا، ایسا رخ جہاں معمولی سی لغزش بڑے طوفان میں بدل سکتی تھی۔ نائلہ کے لیے دن اب پہلے جیسے نہیں رہے تھے۔ وہ صبح آنکھ کھولتی تو دل پر ایک انجانی سی گھبراہٹ طاری ہوتی۔ گھر کے کام پہلے کی طرح ہی تھے، مگر اس کے اندر کا سکون کہیں کھو گیا تھا۔ ہر آواز چونکا دیتی، ہر دستک دل کی دھڑکن کو تیز کر دیتی۔ وہ خود کو سمجھاتی کہ یہ سب اس کی وہم ہے، مگر دل کے کسی کونے میں ایک مستقل خوف بیٹھ چکا تھا۔ دانش کی آمد و رفت کم ضرور ہوئی تھی، مگر اس کی موجودگی کا احساس نائلہ کو ہر وقت گھیرے رکھتا تھا۔ کبھی محلے میں اس کی گاڑی نظر آ جاتی، کبھی کسی جان پہچان والے کے ذریعے اس کا پیغام پہنچتا۔ باتیں بظاہر عام ہی ہوتی، مگر لہجے میں ایک عجیب سا دباؤ شامل ہوتا، جیسے کوئی یاد دلا رہا ہو کہ وہ تنہا ہے اور کوئی بھی اس کی خاموشی کو اپنے حق میں استعمال کر سکتا ہے۔ نائلہ نے خود کو مزید محدود کر لیا۔ وہ اکیلے باہر جانے سے گریز کرنے لگی۔ خریداری کے لیے بھی کسی کے ساتھ جانا بہتر سمجھتی۔ فون پر بات کرتے ہوئے بھی وہ محتاط رہتی۔ نعمان کی کال آتی تو وہ پہلے گہرا سانس لیتی، پھر عام انداز میں بات شروع کرتی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ نعمان کو اس کی گھبراہٹ محسوس ہو۔ نعمان نے اگرچہ تبدیلیاں محسوس کیں، مگر اس نے انہیں حالات کا نتیجہ سمجھا۔
وہ کینیڈا میں تھا، جہاں وقت کا فرق اور کام کا دباؤ اسے ہر لمحہ گھیرے رکھتا تھا۔ وہ نائلہ سے پوچھتا کہ سب ٹھیک ہے یا نہیں، اور نائلہ ہمیشہ یہی کہتی، ہاں سب ٹھیک ہے، تم اپنا خیال رکھو۔ یہ جھوٹ نائلہ کے لیے سب سے مشکل تھا۔ ایک دن اچانک دانش گھر آ گیا۔ اس بار اس کے پاس کوئی بہانہ نہیں تھا، کوئی کام نہیں تھا، وہ بس آیا تھا۔ نائلہ نے دروازہ کھولا تو اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ دانش کے چہرے پر ایک سنجیدگی تھی جو پہلے نہیں تھی۔ اس نے بیٹھتے ہی کہا کہ وہ نمان کے بارے میں فکر مند ہے، اور یہ کہ پردیس میں آدمی بدل جاتا ہے۔ اس کے الفاظ نرم تھے مگر مطلب سخت۔ نائلہ نے بات مختصر رکھنے کی کوشش کی۔ اس نے واضح انداز میں کہا کہ وہ ایسی باتیں سننا پسند نہیں کرتی۔ دانش نے ایک لمحے کو خاموشی اختیار کی، پھر مسکرا کر بولا کہ وہ بس خیر خواہی جتا رہا تھا۔ مگر اس کی مسکراہٹ کے پیچھے نائلہ نے ایک ضد محسوس کی، ایسی ضد جو ماننے والی نہیں تھی۔ اس دن کے بعد نائلہ کو لگا کہ دانش اس کی کمزوریوں کو جان چکا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ نائلہ اکیلی ہے، اور یہ بھی کہ وہ بدنامی سے خوف کھاتی ہے۔ نائلہ نے دل ہی دل میں فیصلہ کیا کہ وہ اب اس سے ہر ممکن حد تک بچ کر رہے گی۔ اس نے نمان کو بھی ایک مختصر سا پیغام بھیجا کہ وہ کچھ دن مصروف رہے گی۔ یہ پیغام بھیجتے وقت اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ محلے کی سرگوشیاں بھی بڑھنے لگیں۔ کچھ لوگ نائلہ کی ہمت کی تعریف کرتے کہ وہ اکیلے کیسے سب سنبھال رہی ہے، اور کچھ لوگ بلا وجہ سوال کرنے لگے کہ یہ سب نائلہ کے لیے مزید دباؤ بن گیا۔ وہ جانتی تھی کہ معاشرہ عورت کی خاموشی کو ہمیشہ اس کے خلاف استعمال کرتا ہے۔ ایک شام نائلہ کو دانش کی طرف سے ایک غیر متوقع پیغام ملا۔ پیغام میں کوئی دھمکی نہیں تھی، مگر الفاظ ایسے تھے کہ جیسے کوئی قریب آ رہا ہو۔ نائلہ نے فوراً پیغام حذف کر دیا، مگر اس کے ذہن میں خطرے کی گھنٹی بج چکی تھی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ معاملہ اب صرف ناپسندیدگی کا نہیں رہا۔ اس رات نائلہ کو نیند نہیں آئی۔ وہ بستر پر لیٹی رہی اور چھت کو گھورتی رہی۔ اسے پہلی بار شدت سے احساس ہوا کہ اس کی خاموشی شاید اب اسے بچا نہیں پائے گی۔ مگر پھر نمان کا خیال آیا، اس کی محنت، اس کی امیدیں اور اس کی قربانیاں۔ نائلہ نے خود سے وعدہ کیا کہ وہ نمان کی زندگی کو برباد نہیں ہونے دے گی، چاہے اسے خود کتنی ہی مشکل کیوں نہ سہنی پڑے۔ صبح ہونے تک نائلہ نے ایک فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ محتاط رہے گی، خاموش رہے گی، اور وقت آنے تک برداشت کرے گی۔ مگر اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ وقت اس کے اختیار میں نہیں رہا، اور حالات ایک ایسے موڑ کی طرف بڑھ رہے تھے جہاں خاموشی کافی نہیں ہوگی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب کہانی نے خطرناک حد تک قدم آگے بڑھا دیا اور واپسی کا راستہ دھندلا ہونے لگا۔ اس دن نائلہ کی آنکھ معمول سے پہلے کھل گئی۔ کمرے میں پھیلی خاموشی کچھ زیادہ ہی بھاری لگ رہی تھی۔ باہر گلی میں بچوں کی آوازیں آ رہی تھیں، مگر نائلہ کے دل میں ایک انجانی سی گھبراہٹ ٹھہری ہوئی تھی۔ اس نے بستر سے اٹھ کر وضو کیا، دعا مانگی اور خود کو سمجھایا کہ آج کا دن بھی باقی دنوں کی طرح گزر ہی جائے گا، مگر دل ماننے کو تیار نہیں تھا۔ ناشتہ بناتے ہوئے اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر چونک جاتی، جیسے دروازے کے باہر کسی کے قدموں کی آہٹ یا موبائل کی اسکرین کا اچانک روشن ہونا۔ نمان کی کوئی کال نہیں آئی تھی۔ وقت کا فرق تھا، مگر آج یہ خاموشی اسے زیادہ چبھ رہی تھی۔ اس نے خود سے کہا کہ وہم چھوڑ دے، مگر وہم بھی تب چھوڑتا ہے جب دل مطمئن ہو۔ دوپہر کے قریب دانش کا پیغام آیا۔ پیغام مختصر تھا، مگر اس کے لہجے میں ایک اجنبیت تھی۔ اس نے لکھا ہے کہ اہم بات ہے، کچھ دیر کے لیے ملنا ضروری ہے۔ نائلہ نے پیغام دیکھا، دل میں تذبذب پیدا ہوا۔ اس نے پہلے پیغام نظر انداز کیا، مگر چند منٹ بعد دوسرا پیغام آیا۔ اس بار الفاظ نرم تھے، مگر اصرار زیادہ۔ نائلہ نے طے کیا کہ وہ جواب نہیں دے گی، مگر پھر ایک اور پیغام آیا، اس بار نمان کے حوالے سے۔ اس میں لکھا تھا کہ نمان کے بارے میں ایک خبر ہے جو فون پر نہیں بتائی جا سکتی۔
نائلہ کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے خود کو سنبھالا اور جواب میں صرف اتنا لکھا کہ وہ بات فون پر کرے۔ جواب میں کہا گیا کہ فون پر بات مناسب نہیں، آمنے سامنے ہی بہتر ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب نائلہ نے خطرہ محسوس کیا، مگر نعمان کے نام نے اس کی سوچ کو کمزور کر دیا۔ اس نے دل ہی دل میں دعا کی اور فیصلہ کیا کہ وہ کسی عوامی جگہ پر ملے گی، گھر سے دور نہیں جائے گی اور بات مختصر رکھے گی۔ شام ڈھلنے لگی تو نائلہ نے سادہ لباس پہنا اور گھر سے نکلی۔ اس نے کسی کو ساتھ لے جانے کا سوچا، مگر پھر خود کو سمجھایا کہ بات مختصر ہے اور وہ محتاط رہے گی۔ گلی کی نکڑ تک جاتے ہوئے اس نے کئی بار پیچھے مڑ کر دیکھا۔ اسے لگا جیسے کوئی فاصلے سے اس پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ ملنے کی جگہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں لوگوں کی آمد و رفت رہتی تھی۔ نائلہ وہاں پہنچی تو دانش پہلے سے موجود تھا۔ اس کے رویے میں آج عجیب سنجیدگی تھی۔ وہ عام باتوں سے شروع ہوا، پھر نعمان کا ذکر کیا۔ اس نے کہا کہ نعمان کے بارے میں کچھ سنجیدہ باتیں ہیں، مگر وہ ابھی نہیں بتا سکتا۔ نائلہ نے محسوس کیا کہ بات گھمائی جا رہی ہے۔ اس نے صاف انداز میں کہا کہ اگر کوئی واضح بات ہے تو بتائے، ورنہ وہ واپس جا رہی ہے۔ دانش نے ایک لمحے کو خاموشی اختیار کی، پھر لہجہ بدلا، نرم سے قدرے سخت۔ اس نے کہا کہ نائلہ کو خود بھی اپنی حفاظت کا خیال رکھنا چاہیے، اور یہ کہ بعض باتیں چھپانا سب کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ یہ جملے نائلہ کے دل پر بوجھ بن گئے۔ نائلہ نے کھڑے ہو کر جانے کا فیصلہ کیا۔ اس کے قدم آگے بڑھے ہی تھے کہ دانش نے راستہ نہیں روکا، مگر اس کی آواز میں ایک وارننگ تھی۔ اس نے کہا کہ سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا چاہیے، کیونکہ باتیں کبھی کبھی خود ہی باہر آ جاتی ہیں۔ یہ دھمکی واضح نہیں تھی، مگر مطلب صاف تھا۔ نائلہ نے بغیر کچھ کہے قدم تیز کیے اور وہاں سے نکل آئی۔ واپسی کے راستے اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اسے پہلی بار شدت سے احساس ہوا کہ معاملہ اب اس کے قابو میں نہیں رہا۔ گھر پہنچ کر اس نے دروازہ بند کیا اور لمبے وقت تک وہیں کھڑی رہی، جیسے خود کو یقین دلانا چاہتی ہو کہ وہ محفوظ ہے۔ اسی رات نائلہ نے نعمان کو پیغام لکھا، مگر بھیج نہ سکی۔ الفاظ اس کے ذہن میں الجھتے رہے۔ وہ جانتی تھی کہ اگر اس نے سب کچھ بتا دیا تو نعمان فوراً واپس پاکستان آ جائے گا، اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی محنت اور زندگی خطرے میں پڑے۔ اس نے آنسو پونچھے اور پیغام حذف کر دیا۔ رات کے سناٹے میں نائلہ نے پہلی بار واضح طور پر یہ سوچا کہ اسے اکیلے نہیں رہنا چاہیے، مگر صبح ہونے تک وہ فیصلہ مؤخر کرتی رہی۔ وہ امید کرتی رہی کہ شاید حالات خود ہی سنبھل جائیں گے، مگر حقیقت یہ تھی کہ اس دن کے بعد چیزیں واپس معمول پر آنے والی نہیں تھیں۔ جو کچھ ہوا تھا وہ ایک اشارہ تھا، ایک واضح تنبیہ کہ خاموشی کی قیمت بڑھ چکی ہے اور اگلا قدم زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ یہیں سے کہانی نے ایک اور گہرا موڑ لینے کی تیاری کر لی تھی۔ نائلہ کی زندگی میں سکون نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہی تھی۔ وہ دن بھر خود کو مصروف رکھنے کی کوشش کرتی، مگر ذہن ایک ہی نقطے پر اٹکا رہتا۔ وہ ملاقات، وہ جملے اور وہ وارننگ جسے اس نے الفاظ میں نہیں سنا، مگر لہجے میں صاف محسوس کیا تھا۔ اب ہر دروازے کی دستک اس کے لیے خطرے کی علامت بن چکی تھی، اور ہر اجنبی آواز دل کی دھڑکن بڑھا دیتی تھی۔ اگلے ہی دن دانش کا فون آیا۔ نائلہ نے پہلی بار کال نہ اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ چند منٹ بعد دوبارہ فون آیا، پھر پیغام۔ اس بار الفاظ نرم نہیں تھے، بس اتنا لکھا تھا، بات ضروری ہے، غلط فہمیاں خود ہی بڑھ جاتی ہیں۔ نائلہ نے فون بند رکھا۔ اس نے خود سے کہا کہ وہ حدیں قائم کرے گی، مگر حدیں تب قائم رہتی ہیں جب سامنے والا انہیں ماننے پر آمادہ ہو۔ دانش نے شام کو پھر پیغام بھیجا۔ اس بار لہجہ بدل چکا تھا۔ اس نے لکھا کہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو اگر باہر نکل جائیں تو سب کے لیے مسئلہ بن جاتی ہیں۔ نائلہ کو سمجھ آ گئی کہ اب بات خیر خواہی کی نہیں رہی۔ اسی شام نائلہ نے محسوس کیا کہ کوئی اس کی روزمرہ روٹین جان چکا ہے۔
وہ جب بازار گئی تو ایک لمحے کو لگا کہ کوئی فاصلے سے دیکھ رہا ہے۔ وہ تیز قدموں سے واپس آئی اور دروازہ بند کر کے دیر تک کھڑی رہی۔ اسے احساس ہوا کہ اس کی خاموشی اب اسے محفوظ نہیں رکھ پا رہی۔ نعمان کی کال آئی تو نائلہ نے ہمت جمع کر کے بات کی۔ نعمان نے معمول کے سوال کیے، کام کا حال بتایا اور پوچھا کہ وہ کیسی ہے۔ نائلہ نے ٹھیک ہوں کہنے کے لیے خود کو مجبور کیا۔ وہ سچ کہنا چاہتی تھی، مگر اسے لگا کہ اگر اس نے آدھا بھی بتایا تو نعمان فوراً واپس آنے کی ضد کرے گا۔ وہ اس کی محنت اور مستقبل کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتی تھی۔ یہ سوچ اسے خاموش رکھے ہوئے تھی۔ اگلے دن دانش نے ایک اور قدم آگے بڑھایا۔ اس نے نائلہ کو ایک پیغام بھیجا جس میں کوئی کھلی دھمکی نہیں تھی، مگر بات واضح تھی کہ اگر وہ بات کرنے سے انکار کرتی رہی تو مسائل خود پیدا ہو جائیں گے۔ نائلہ نے پیغام پڑھ کر فوراً حذف کر دیا، مگر اس کے دل میں بیٹھا خوف حذف نہ ہو سکا۔ نائلہ نے کسی قابل اعتماد خاتون سے بات کرنے کا سوچا، مگر پھر رک گئی۔ وہ جانتی تھی کہ بات باہر نکلی تو معاشرہ سوال اس سے ہی کرے گا۔ وہ اپنی عزت، اپنے گھر والوں اور نعمان کے نام کو بچانا چاہتی تھی۔ یہی سوچ اسے تنہا کر رہی تھی۔ چند دنوں میں دانش کی حکمت عملی واضح ہو گئی۔ وہ براہ راست نہیں آتا تھا، مگر اپنے پیغامات اور اشاروں سے نائلہ کو یہ احساس دلا رہا تھا کہ وہ سب جانتا ہے، اس کی تنہائی، اس کا خوف اور اس کی خاموشی۔ اس نے نائلہ کے قریبی لوگوں کے نام لے کر بات کی، جیسے اسے ہر چیز پر نظر ہو۔ یہ سب سن کر نائلہ کو محسوس ہوا کہ دائرہ تنگ ہو رہا ہے۔ ایک رات نائلہ کو دیر تک نیند نہ آئی۔ اس نے بستر پر بیٹھ کر سوچا کہ کیا وہ کسی قانونی مدد کا راستہ اختیار کرے، مگر فوراً ذہن میں وہی سوال آیا، ثبوت کیا ہیں؟ وہ جانتی تھی کہ محض خدشات پر کوئی ساتھ نہیں دے گا۔ اس سوچ نے اسے مزید بے بس کر دیا۔ صبح اس نے ایک فیصلہ کیا۔ وہ اپنی روٹین بدل دے گی، اکیلے باہر نہیں جائے گی، فون کم استعمال کرے گی اور کسی بھی غیر ضروری ملاقات سے انکار کرے گی۔ یہ فیصلہ اسے وقتی تسلی تو دے رہا تھا، مگر خطرہ کم نہیں ہو رہا تھا۔ دانش نے اس تبدیلی کو محسوس کر لیا۔ اس بار اس نے مختصر مگر سخت پیغام بھیجا۔ خاموشی ہمیشہ فائدہ نہیں دیتی، بہتر ہے بات چیت میں حل نکالا جائے۔ یہ جملہ نائلہ کے لیے آخری تنبیہ کی طرح تھا۔ اسے اندازہ ہو گیا کہ اب معاملہ کسی نہ کسی انجام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اس نے نعمان کو ایک لمبا پیغام بھیجا، سچ کے قریب، مگر بھیجنے سے پہلے رک گئی۔ اس نے خود سے کہا کہ وہ ایک آخری کوشش کرے گی کہ بات آگے نہ بڑھ پائے۔ اس رات نائلہ نے دعا کی۔ اس نے دل ہی دل میں کہا کہ اگر حالات اس کے بس میں نہیں رہے تو وہ ہمت کے ساتھ اگلا قدم اٹھائے گی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اگلا قدم کب اور کیسے آئے گا، مگر یہ جان چکی تھی کہ خطرہ اب قریب ہے۔ اس سیکشن کے اختتام پر نائلہ ایک نازک مقام پر کھڑی تھی، جہاں خاموشی بھی خطرہ بن چکی تھی اور بولنا بھی، اور یہی وہ مقام تھا جہاں کہانی ایک اور کہیں زیادہ تاریک موڑ لینے والی تھی۔ نائلہ کے دن ایک بے نام سی گھبراہٹ میں گزرنے لگے۔ وہ خود کو سمجھاتی کہ شاید وقت کے ساتھ دباؤ کم ہو جائے گا، مگر ہر گزرتا دن اس امید کو کمزور کرتا گیا۔ اس نے اپنی روٹین محدود کر دی تھی، مگر خطرہ پھر بھی اس کے ساتھ ساتھ چلتا محسوس ہوتا تھا، جیسے سایہ جو روشنی میں بھی پیچھا نہیں چھوڑتا۔ اگلی صبح نائلہ کے فون پر ایک غیر متوقع کال آئی۔ نمبر جانا پہچانا تھا، مگر اس وقت کال کا آنا عجیب لگا۔ اس نے کال اٹھائی تو دوسری طرف آواز سنجیدہ تھی۔ کہا گیا کہ نعمان سے متعلق ایک ضروری کاغذی مسئلہ سامنے آیا ہے اور اس پر بات فون پر ممکن نہیں۔ نائلہ کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے پوچھا کہ بات کیا ہے، مگر جواب ٹال دیا گیا۔ کہا گیا کہ چند منٹ کی ملاقات کافی ہوگی، وہ بھی ایسی جگہ جہاں لوگ آتے جاتے رہتے ہیں۔ نائلہ نے کال بند کر کے کچھ دیر سوچا۔ اس کے اندر کا خوف اسے منع کر رہا تھا، مگر نعمان کا نام پھر اس کے فیصلے پر اثر انداز ہو گیا۔ اس نے خود کو یقین دلایا کہ وہ محتاط رہے گی،
کسی بند جگہ پر نہیں جائے گی اور بات مختصر رکھے گی۔ اس نے گھر سے نکلنے سے پہلے کسی قریبی رشتہ دار کو پیغام بھیجنے کا سوچا، مگر پھر رک گئی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ بات پھیل جائے۔ وہ طے شدہ جگہ پر پہنچی تو ماحول معمول کا تھا۔ لوگ آ جا رہے تھے، گاڑیاں گزر رہی تھیں۔ نائلہ نے خود کو نسبتاً محفوظ محسوس کیا۔ چند لمحوں بعد دانش وہاں آ پہنچا۔ اس کا رویہ آج مختلف تھا، کم باتیں، زیادہ سنجیدگی۔ اس نے نعمان کے حوالے سے کچھ مبہم باتیں کی، جیسے کاغذات میں تاخیر اور کسی دستخط کا مسئلہ۔ نائلہ نے واضح سوال کیا مگر جواب گول مول رہا۔ نائلہ نے گفتگو ختم کرنے کا ارادہ کیا۔ اس نے کہا کہ اگر بات واضح نہیں تو وہ واپس جا رہی ہے۔ دانش نے ایک لمحے کو خاموشی اختیار کی، پھر نرم لہجے میں کہا کہ وہ صرف چند قدم دور ایک اور جگہ پر تفصیل سے سمجھا دے گا، کیونکہ یہاں بات کرنا مناسب نہیں۔ نائلہ نے انکار کر دیا۔ اس نے محسوس کیا کہ اب ہر قدم ناپ تول کر رکھنا ہوگا۔ اسی لمحے فضا بدل گئی، شور کم ہوا، لوگوں کی آمد و رفت ذرا دور ہو گئی۔ نائلہ نے دل کی دھڑکن تیز ہوتی محسوس کی۔ اس نے پیچھے ہٹ کر جانے کی کوشش کی، مگر گفتگو کا دباؤ بڑھتا گیا۔ دانش نے براہ راست کچھ نہیں کہا، مگر اس کے الفاظ اور انداز نے نائلہ کو الجھا دیا، جیسے وہ وقت کھینچ رہا ہو، فیصلہ اس کے ہاتھ سے نکل رہا ہو۔ نائلہ نے خود کو سنبھالا اور وہاں سے نکلنے کی کوشش کی۔ اس لمحے اسے احساس ہوا کہ حالات اس کے اندازے سے کہیں زیادہ خطرناک ہو سکتے ہیں۔ اس نے جلدی میں فون نکالنے کا سوچا، مگر پھر رک گئی۔ لوگوں کے درمیان کسی ہنگامے سے وہ بچنا چاہتی تھی۔ اس کی پوری کوشش تھی کہ معاملہ وہیں ختم ہو جائے۔ وہ کسی طرح اس جگہ سے نکل آئی، مگر دل مطمئن نہیں تھا۔ واپسی کے راستے اسے بار بار لگا کہ کوئی پیچھے ہے۔ اس نے قدم تیز کیے، دل میں دعا مانگتی رہی اور گھر پہنچ کر دروازہ بند کر کے دیر تک سانس بحال کرتی رہی۔ اس نے خود سے کہا کہ اب مزید ملاقاتیں نہیں ہوں گی، اب وہ کسی بھی صورت اس کھیل کا حصہ نہیں بنیں گی۔ اسی شام ایک پیغام آیا، مختصر مگر معنی خیز۔ اس میں کہا گیا تھا کہ بات کو مزید الجھانے کی بجائے حل نکالنا بہتر ہے، اور یہ کہ نائلہ کو اپنی اور دوسروں کی عزت کا خیال رکھنا چاہیے۔ نائلہ نے پیغام پڑھ کر فون بند کر دیا۔ اب اسے یقین ہو گیا تھا کہ یہ محض باتوں کا دباؤ نہیں بلکہ کسی منصوبے کی تیاری ہے۔ نائلہ نے نعمان کو کال کرنے کی کوشش کی، مگر وقت کے فرق کی وجہ سے رابطہ نہ ہو سکا۔ اس نے ایک آدھا لکھا ہوا پیغام محفوظ کر لیا، ایسا پیغام جو سچ کے بہت قریب تھا، مگر بھیجا نہیں۔ وہ خود کو ایک آخری موقع دینا چاہتی تھی کہ شاید وہ حالات کو سنبھال لے۔ اس رات نائلہ نے فیصلہ کیا کہ وہ اگلے دن کسی قابل اعتماد ذریعے سے مدد لینے پر غور کرے گی، مگر قسمت نے اسے یہ مہلت نہیں دی۔ صبح ہونے تک حالات ایک اور رخ اختیار کر چکے تھے، اور نائلہ کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اب معاملات اس کی منصوبہ بندی سے باہر نکل رہے ہیں۔ یہ وہ موڑ تھا جہاں غیر متوقع واقعات نے دروازہ کھٹکھٹایا، اور جہاں سے کہانی ایک زیادہ تاریک مرحلے میں داخل ہونے والی تھی۔ نائلہ کی رات بے چینی میں گزری۔ وہ جانتی تھی کہ اب خطرہ محض خدشہ نہیں رہا، بلکہ حقیقت کے قریب آ چکا ہے۔ صبح کی روشنی کے ساتھ اس نے فیصلہ کیا کہ آج وہ کسی بھی غیر ضروری کام کے لیے گھر سے نہیں نکلے گی۔ اس نے فون بند رکھا اور خود کو کمرے تک محدود کر لیا، جیسے دیواریں ہی اس کی حفاظت کر سکتی ہوں۔ مگر خطرہ ہمیشہ دروازہ کھٹکھٹا کر نہیں آتا، کبھی وہ معمول بن کر آتا ہے۔ دوپہر کے قریب دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ نائلہ چونکی۔ اس نے دروازے کی جھری سے دیکھا تو ایک کوریئر کھڑا تھا، ہاتھ میں ایک لفافہ۔ اس نے کہا کہ یہ بیرون ملک سے آیا ہے، نعمان کے نام۔ نائلہ کا دل زور سے دھڑکا۔ نعمان کے نام پر کوئی چیز؟ اس نے خود کو سنبھالا اور دروازہ کھولا، مگر مکمل نہیں، بس اتنا کہ لفافہ لے سکے۔ کوریئر نے لفافہ بڑھایا، مگر اسی لمحے پیچھے سے ایک گاڑی آہستہ آ کر رکی۔ نائلہ نے پلٹ کر دیکھا تو دل جیسے سینے میں رک سا گیا۔
گاڑی کا شیشہ نیچے ہوا اور وہی مانوس چہرہ نظر آیا، دانش۔ سب کچھ ایک دم ہوا، مگر کسی شور کے بغیر۔ کوریئر پیچھے ہٹ گیا، جیسے اس کا یہاں ہونا محض ایک بہانہ تھا۔ دانش نے نائلہ سے نرم لہجے میں بات کی، جیسے کوئی مسئلہ حل کرنے آیا ہو۔ اس نے کہا کہ لفافے میں کچھ غلطی ہے اور نائلہ کو صرف چند منٹ کے لیے گاڑی تک آنا ہوگا تاکہ تصدیق ہو سکے۔ نائلہ نے فوراً انکار کیا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، مگر اس نے آواز کو قابو میں رکھا۔ اس نے دروازہ بند کرنے کی کوشش کی، مگر دانش نے کوئی زور زبردستی نہیں کی، صرف باتوں کا دباؤ۔ اس نے کہا کہ اگر نائلہ نے بات نہ سنی تو نتائج اچھے نہیں ہوں گے۔ اس کے الفاظ دھمکی نہیں تھے، مگر لہجہ صاف بتا رہا تھا کہ اب کھیل ختم ہو چکا ہے۔ اسی لمحے دو اور لوگ گاڑی سے اترے۔ وہ عام لباس میں تھے، کسی مجرم جیسے نہیں لگ رہے تھے، اور یہی بات زیادہ خوفناک تھی۔ نائلہ نے شور مچانے کا سوچا، مگر گلی تقریباً سنسان تھی۔ سب کچھ اتنی خاموشی سے ہو رہا تھا کہ چیخ بھی شاید کسی تک نہ پہنچتی۔ نائلہ نے ایک آخری کوشش کی۔ اس نے فون نکالنے کی کوشش کی، مگر دانش نے سخت آواز میں کہا کہ وہ ایسا نہ کرے۔ یہ پہلا موقع تھا جب اس کی آواز میں نرمی ختم ہوئی۔ اس نے کہا کہ یہ سب وقتی ہے، بس چند باتیں ہیں۔ اگر نائلہ نے تعاون نہ کیا تو بات بگڑ سکتی ہے۔ نائلہ نے خود کو گھبراتا ہوا محسوس کیا۔ دروازہ اب پیچھے تھا، راستہ آگے بند۔ اس نے دل ہی دل میں نعمان کا نام لیا، جیسے اس سے طاقت مل جائے۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ وہ لمحہ ہے جس سے وہ ڈر رہی تھی۔ وہ اسے زبردستی گھسیٹ کر نہیں لے گئے، بلکہ ایک منظم انداز میں، جیسے سب کچھ پہلے سے طے شدہ ہو۔ نائلہ کو گاڑی میں بٹھایا گیا، دروازہ بند ہوا اور گاڑی خاموشی سے چل پڑی۔ گلی میں کوئی شور نہ ہوا، کوئی تماشا نہیں بنا۔ یہی بات سب سے زیادہ تکلیف دہ تھی کہ اس کا اغوا کسی فلمی منظر کی طرح نہیں، بلکہ ایک عام دن کی طرح ہوا۔ گاڑی کے اندر نائلہ نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ اس نے آنکھیں بند کیں، سانس قابو میں لائی اور خود کو یاد دلایا کہ گھبرانا اسے کمزور کرے گا۔ دانش سامنے بیٹھا تھا، اس کی نظر سیدھی سڑک پر تھی۔ اس نے کوئی بات نہیں کی، جیسے یہ سب معمول کا کام ہو۔ کچھ دیر بعد گاڑی ایک ایسی جگہ پر رکی جو شہر سے ذرا باہر تھی۔ نائلہ کو ایک عمارت کے اندر لے جایا گیا، سادہ، خاموش اور بے جان۔ نہ کوئی شور، نہ کوئی ہنگامہ۔ اسے ایک کمرے میں بٹھایا گیا۔ دروازہ بند ہوا، مگر تالا نہیں لگایا گیا۔ یہ بھی ایک نفسیاتی دباؤ تھا، جیسے کہا جا رہا ہو کہ فرار ممکن نہیں، چاہے دروازے بند نہ بھی ہوں۔ کچھ دیر بعد دانش اندر آیا۔ اب اس کا لہجہ بدلا ہوا تھا، نہ سخت نہ نرم، بلکہ حسابی۔ اس نے صاف کہا کہ نائلہ کو ایک بات سمجھنی ہوگی، یہ سب اس کی خاموشی کی وجہ سے ہوا ہے۔ اگر وہ شروع میں سمجھوتا کر لیتی تو بات یہاں تک پہنچتی ہی نہ۔ نائلہ نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا کہ وہ کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کرے گی۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی، مگر ارادہ مضبوط تھا۔ دانش نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا کہ ہر کوئی یہی کہتا ہے، جب تک حقیقت سامنے نہ آ جائے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب نائلہ کو احساس ہوا کہ اصل مقصد صرف ڈرانا نہیں تھا، کوئی اور منصوبہ تھا، کوئی اور کھیل، جس کا وہ ابھی صرف ایک مہرہ تھی۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ نائلہ اکیلی بیٹھی تھی، مگر اس کے دل میں ایک عزم جاگ چکا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اب اس کی ہر سانس، ہر لفظ اور ہر رد عمل معنی رکھتا ہے۔ وہ کہیں بہت دور کینیڈا میں نعمان کو ابھی یہ خبر نہیں تھی کہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان شروع ہو چکا ہے۔ کمرے کی خاموشی نائلہ کے لیے سب سے بھاری چیز تھی۔ دیواریں سادہ تھیں، فرش صاف، مگر فضا میں ایک انجانہ دباؤ پھیلا ہوا تھا۔ اسے یہاں لانے کے بعد کسی نے اس سے بات نہیں کی تھی، جیسے خاموشی ہی پہلا ہتھیار ہو۔ نائلہ نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ اس نے گہری سانس لی اور خود سے کہا کہ خوف اسے کمزور نہیں کرے گا۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا۔ دانش اندر آیا۔ ہاتھ میں ایک فائل اور ایک موبائل فون تھا۔ اس کے چہرے پر اب کوئی نرمی نہیں تھی، مگر سختی بھی نہیں، بس ایک حسابی اطمینان۔
وہ کرسی کھینچ کر نائلہ کے سامنے بیٹھ گیا، جیسے یہ کوئی رسمی ملاقات ہو۔ ہم وقت ضائع نہیں کریں گے، اس نے کہا۔ نائلہ خاموش رہی، مگر اس کی آنکھیں سیدھی تھیں۔ دانش نے موبائل میز پر رکھا، اسکرین بند تھی۔ اس نے کہا کہ نائلہ کو اب حقیقت سمجھنی ہوگی۔ یہ معاملہ محض باتوں یا دھمکیوں سے آگے جا چکا ہے۔ نائلہ نے پوچھا کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ دانش نے جواب دینے کی بجائے موبائل کی اسکرین آن کی، مگر اسے نائلہ کی طرف نہیں گھمایا۔ تم جانتی ہو یہ کیا ہے؟ اس نے آہستہ سے پوچھا۔ نائلہ کا دل زور سے دھڑکا، مگر اس نے خود کو قابو میں رکھا۔ اس نے کہا کہ وہ نہیں جانتی۔ دانش نے بتایا کہ یہ کچھ ویڈیوز ہیں، ایسی ویڈیوز جو نائلہ کے لیے تباہ کن ہو سکتی ہیں اگر غلط ہاتھوں میں پہنچ جائیں۔ اس نے تفصیل بیان نہیں کی، نہ دکھایا، مگر مقصد صاف تھا، خوف پیدا کرنا۔ نائلہ نے پہلی بار نظریں جھکائیں۔ اسے احساس ہوا کہ دانش نے بلیک میلنگ کا راستہ اختیار کر لیا ہے۔ اس نے کہا کہ یہ سب جھوٹ ہے۔ دانش نے مسکرا کر جواب دیا کہ جھوٹ اور سچ کا فیصلہ عوام نہیں کرتے، بلکہ وہ کرتے ہیں جن کے پاس مواد ہوتا ہے۔ یہ جملہ نائلہ کے دل پر چوٹ کی طرح لگا، مگر اسی لمحے اس کے اندر کچھ بدلا۔ خوف کے ساتھ ساتھ ایک عزم بھی جاگ اٹھا۔ اس نے سوچا کہ اگر وہ ٹوٹ گئی تو یہ کھیل کبھی ختم نہیں ہوگا۔ دانش نے کہا کہ اس کا مطالبہ سادہ ہے، خاموشی اور تعاون۔ اگر نائلہ نے مزاحمت نہ کی تو یہ معاملہ یہیں رک سکتا ہے۔ نائلہ نے پوچھا کہ تعاون سے اس کی کیا مراد ہے؟ دانش نے جواب گھما دیا، جیسے وہ ابھی پورا پتہ نہیں کھولنا چاہتا۔ نائلہ نے آہستہ سے کہا کہ وہ کسی قسم کے غلط مطالبے کو قبول نہیں کرے گی۔ اس کی آواز میں لرزش تھی، مگر الفاظ مضبوط تھے۔ دانش نے سر ہلایا، جیسے اسے یہی جواب متوقع تھا۔ اس نے کہا کہ وہ نائلہ کو سوچنے کا وقت دے رہا ہے، مگر زیادہ نہیں۔ وہ اٹھا، موبائل واپس جیب میں رکھا اور جاتے جاتے کہا کہ کبھی کبھی انسان کو کم نقصان کے لیے بڑا فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ دروازہ بند ہوا اور نائلہ پھر اکیلی رہ گئی۔ اکیلی، مگر اب پہلے جیسی نہیں۔ اس نے کرسی پر بیٹھے بیٹھے آنکھیں بند کیں۔ اس کے ذہن میں نعمان کی تصویر آئی، اس کا اعتماد، اس کی محنت اور وہ زندگی جو دونوں مل کر بنانا چاہتے تھے۔ نائلہ جانتی تھی کہ اگر یہ معاملہ باہر گیا تو سب سے زیادہ نقصان نعمان کو ہوگا، مگر وہ یہ بھی جانتی تھی کہ اگر وہ جھک گئی تو یہ زنجیر کبھی نہیں ٹوٹے گی۔ اس نے خود سے وعدہ کیا کہ وہ خوف کے مطابق نہیں، عقل کے مطابق قدم اٹھائے گی۔ اس نے ہر بات ذہن میں محفوظ کی، الفاظ، لہجے، اشارے۔ وہ جانتی تھی کہ سچ ہمیشہ شور سے نہیں، ثبوت سے ثابت ہوتا ہے۔ کچھ دیر بعد ایک اور شخص آیا، خاموش، رسمی اور کم گو۔ اس نے صرف اتنا کہا کہ نائلہ کو محفوظ رکھا جا رہا ہے اور اسے کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، بشرطے کہ وہ مسائل نہ کھڑے کرے۔ نائلہ نے اس جملے کو غور سے سنا۔ یہ بھی ایک دھمکی تھی، مگر قانون کی زبان میں لپٹی ہوئی۔ اس رات نائلہ کو نیند نہیں آئی۔ اس نے ذہن میں ایک منصوبہ بنانا شروع کیا۔ کس وقت کیا کہنا ہے، کس پر بھروسہ کرنا ہے اور کس سے بات نہیں کرنی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ کسی ایک غلط قدم سے سب کچھ خطرے میں نہیں ڈالے گی۔ وہ وقت خریدے گی۔ اسی دوران ہزاروں میل دور کینیڈا میں نعمان کو ایک عجیب سا احساس ہوا۔ اسے لگا جیسے کچھ غلط ہے۔ اس نے نائلہ کو کال کی، مگر فون بند تھا۔ اس نے پیغام لکھا، پھر مٹا دیا، پھر دوبارہ لکھا۔ دل بے چین تھا، مگر اسے ابھی کچھ معلوم نہیں تھا۔ نائلہ نے کمرے کی کھڑکی سے باہر دیکھا۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ اس نے دل ہی دل میں کہا کہ اگر یہ امتحان ہے تو وہ اسے ہمت سے دے گی، کیونکہ وہ جانتی تھی خوف وقتی ہوتا ہے، مگر سچ دیر پا۔ یہاں سے کہانی ایک اور مرحلے میں داخل ہونے والی تھی، جہاں نائلہ کا حوصلہ اور نعمان کا فیصلہ دونوں آزمائش میں پڑنے والے تھے۔ رات کے پچھلے پہر نائلہ اب بھی جاگ رہی تھی۔ کمرے کی خاموشی اس بار اسے ڈرا نہیں رہی تھی۔
بلکہ سوچنے کا موقع دے رہی تھی۔ سیکشن 8 میں سامنے آنے والے حقائق نے اسے توڑنے کے بجائے مضبوط کر دیا تھا۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ یہ کھیل صرف خوف کا نہیں، ثبوت اور عقل کا ہے۔ اگر وہ درست وقت پر درست قدم اٹھائے گی تو حالات پلٹ سکتے ہیں۔ صبح کے قریب دروازہ دوبارہ کھلا۔ اس بار دانش نہیں آیا، ایک اور شخص تھا، نسبتاً نرم لہجے والا۔ وہ خود کو معاملات دیکھنے والا بتا رہا تھا۔ اس نے کہا کہ نائلہ کو گھر واپس بھیجا جائے گا، مگر اس شرط پر کہ وہ خاموش رہے گی اور کسی سے رابطہ نہیں کرے گی۔ نائلہ نے خاموشی سے سر ہلایا، مگر دل میں اس نے کچھ اور ہی طے کر لیا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ یہ موقع ہے واپسی کا، مگر مکمل آزادی کا نہیں۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ اگر وہ اس وقت ہنگامہ کرے گی تو نقصان زیادہ ہوگا۔ اسے وقت چاہیے تھا، اور وقت وہ صرف ہوشیاری سے حاصل کر سکتی تھی۔ چند گھنٹوں بعد نائلہ کو ایک سادہ گاڑی میں بٹھا کر شہر واپس لایا گیا۔ کوئی شور نہیں، کوئی گفتگو نہیں، وہی خاموش حکمت عملی جو شروع سے استعمال ہو رہی تھی۔ مگر اس بار نائلہ خاموش اس لیے نہیں تھی کہ وہ کمزور تھی، بلکہ اس لیے کہ وہ منصوبہ بنا رہی تھی۔ گھر پہنچتے ہی اس نے سب سے پہلے دروازہ بند کیا اور گہری سانس لی۔ وہ آزاد تھی، مگر خطرہ ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ اس نے موبائل آن کیا تو کئی مسڈ کالز نظر آئیں، زیادہ تر نعمان کی تھیں۔ اس کا دل بھر آیا، مگر اس نے فوراً کال بیک نہیں کی۔ اسے معلوم تھا کہ جذبات میں لیا گیا فیصلہ غلط ہو سکتا ہے۔ اس نے ایک پرانے قابل اعتماد نمبر پر پیغام بھیجا، ایک ایسی خاتون کا جو قانونی معاملات سے کچھ حد تک واقف تھی اور جس پر نائلہ کو بھروسہ تھا۔ پیغام مختصر تھا مگر واضح۔ مجھے مدد چاہیے، مگر خاموشی سے۔ کچھ ہی دیر بعد جواب آیا۔ اس میں کہا گیا تھا کہ بات فون پر نہیں بلکہ آمنے سامنے بہتر ہوگی، اور وہ کسی محفوظ جگہ پر۔ نائلہ نے حامی بھر لی۔ اس نے محسوس کیا کہ اب وہ اکیلی نہیں رہی۔ اسی دوران کینیڈا میں نعمان کی بے چینی حد سے بڑھ چکی تھی۔ نائلہ کے فون بند ہونے اور غیر معمولی خاموشی نے اسے مجبور کر دیا کہ وہ اپنے کام سے چھٹی لے۔ اس نے واپسی کا ٹکٹ بک کروایا۔ دل میں ایک ہی خیال تھا کہ کچھ غلط ہے اور اسے خود جا کر دیکھنا ہوگا۔ نعمان نے روانگی سے پہلے ایک دوست کو پاکستان میں اطلاع دی کہ وہ پہنچ رہا ہے۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ حالات کتنے سنگین ہیں، مگر دل اسے خبردار کر رہا تھا۔ اس نے خود سے وعدہ کیا کہ اب کوئی بھی بات ادھوری نہیں رہے گی۔ ادھر نائلہ اپنی ملاقات کے لیے نکلی۔ اس نے جان بوجھ کر ایک مصروف جگہ کا انتخاب کیا۔ ملاقات میں اس نے تفصیل بتائے بغیر حالات کا خاکہ پیش کیا، دھمکیاں، دباؤ اور وہ مواد جس کا ذکر دانش نے کیا تھا۔ خاتون نے غور سے سنا اور ایک اہم بات کہی، اگر وہ مواد واقعی موجود ہے تو اسے حاصل کرنے یا اس کا سراغ لگانے کے بغیر یہ معاملہ آگے نہیں بڑھے گا۔ یہ جملہ نائلہ کے لیے فیصلہ کن تھا۔ وہ جانتی تھی کہ خطرہ مول لینا پڑے گا، مگر سوچ سمجھ کر۔ اس نے بتایا کہ دانش اکثر اپنے فون اور لیپ ٹاپ پر بہت محتاط رہتا ہے، مگر کبھی کبھی لاپرواہی بھی کر جاتا ہے۔ اس بات پر دونوں نے غور کیا کہ شواہد تک پہنچنے کا کوئی محفوظ راستہ تلاش کیا جائے۔ اسی شام نائلہ کو ایک غیر متوقع پیغام آیا دانش کی طرف سے۔ اس میں لکھا تھا کہ امید ہے تم سمجھدار رہی ہوگی۔ یہ پیغام مختصر تھا، مگر اس میں چھپا اطمینان واضح تھا۔ نائلہ نے پیغام محفوظ کر لیا، حذف نہیں کیا۔ وہ جان چکی تھی کہ اب ہر چیز ثبوت بن سکتی ہے۔ اگلے دن ایک اور موڑ آیا۔ نائلہ کو معلوم ہوا کہ دانش کے خلاف پہلے بھی ایک غیر رسمی شکایت درج ہو چکی تھی، مگر ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے معاملہ آگے نہیں بڑھ سکا تھا۔ یہ معلومات اس کے لیے امید کی کرن تھیں۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ پولیس تک بات پہنچائے گی، مگر اس وقت جب اس کے پاس کچھ ٹھوس ثبوت ہوگا۔ اور پھر وہ لمحہ آیا جب نعمان کی پرواز لینڈ ہوئی۔ پاکستان کی زمین پر قدم رکھتے ہی اس نے سب سے پہلے نائلہ کو کال کی۔ اس بار فون بند نہیں تھا،
نائلہ نے کال اٹھائی اور چند لمحے دونوں خاموش رہے۔ وہ خاموشی پچھلے 2 سالوں کی نہیں تھی بلکہ آنے والے فیصلوں کی تھی۔ میں آ گیا ہوں، نعمان نے کہا۔ نائلہ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے مگر آواز مضبوط تھی۔ اچھا ہوگا، اب ہمیں سچ کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں کہانی اپنے انجام کے قریب پہنچنے لگی تھی، جہاں خوف کی جگہ حکمت اور خاموشی کی جگہ قانون لینے والا تھا۔ نعمان کے واپس پہنچنے کے بعد حالات نے تیزی سے رخ بدلا۔ اس بار نائلہ اکیلی نہیں تھی۔ نعمان کی موجودگی نے اسے وہ اعتماد دیا جو پچھلے کئی مہینوں سے اس کے اندر دبا ہوا تھا۔ دونوں نے طے کیا کہ اب خاموشی نہیں بلکہ قانون کے راستے پر چلنا ہے، سوچ سمجھ کر مگر ڈر کے بغیر۔ نائلہ نے وہ تمام پیغامات، کال لاگز اور وہ گفتگو جو اس نے یادداشت میں محفوظ کی تھی، نعمان کے سامنے رکھی۔ نعمان نے ایک ایک بات غور سے سنی، بغیر ٹوکے، بغیر جذباتی ہوئے۔ جب بات ختم ہوئی تو اس نے صرف اتنا کہا، اب ہم ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اسی دن انہوں نے ایک معتبر وکیل سے ملاقات کی۔ وکیل نے مواد دیکھا اور واضح کہا کہ یہ محض ذاتی دباؤ کا معاملہ نہیں بلکہ بلیک میلنگ، غیر قانونی حراست اور جعلی مواد کے ذریعے خوف پھیلانے کا سنگین کیس بنتا ہے۔ شرط صرف ایک تھی، شواہد کو محفوظ اور درست طریقے سے پیش کیا جائے۔ نائلہ نے وہ محفوظ پیغام دکھایا جو اس نے حذف نہیں کیا تھا۔ وہ پیغام بظاہر مختصر مگر لہجے میں دھمکی صاف تھی۔ وکیل نے کہا کہ یہی پہلا مضبوط سرا ہے۔ اس کے بعد نعمان نے اپنی موجودگی میں پولیس میں ابتدائی رپورٹ درج کروائی۔ اس بار نائلہ کی آواز کانپ نہیں رہی تھی۔ پولیس نے معاملہ سنجیدگی سے لیا، شاید اس لیے کہ پہلے بھی دانش کے خلاف ایک غیر رسمی شکایت موجود تھی۔ اب ثبوت ملنے لگے تھے، پیغامات، مقام کی معلومات اور وہ افراد جنہوں نے نائلہ کی غیر قانونی نقل و حرکت دیکھی تھی۔ تفتیش آہستہ مگر پختہ قدموں سے آگے بڑھی۔ کچھ ہی دنوں میں پولیس نے دانش کو پوچھ گچھ کے لیے بلا لیا۔ شروع میں وہ پورا اعتماد رہا، جیسے اسے یقین ہو کہ کچھ ثابت نہیں ہو سکے گا، مگر جب شواہد ایک ایک کر کے سامنے رکھے گئے تو اس کا لہجہ بدلنے لگا، خاص طور پر وہ موبائل ڈیٹا جس میں دھمکی آمیز پیغامات اور ایک خفیہ فولڈر کی موجودگی کا سراغ ملا۔ یہی فولڈر جسے وہ خوف کے ہتھیار کے سامنے اس کے طور پر استعمال کرتا تھا۔ اہم موڑ وہ آیا جب تکنیکی جانچ سے واضح ہوا کہ جن نازیبا ویڈیوز کا حوالہ دے کر نائلہ کو بلیک میل کیا جا رہا تھا وہ جعلی اور ایڈیٹڈ تھیں۔ حقیقت یہ تھی کہ دانش نے مختلف مواد کو جوڑ کر خوف پیدا کرنے کی کوشش کی تھی۔ یہ انکشاف کیس کی بنیاد بن گیا۔ پولیس نے اسی بنیاد پر دانش کو حراست میں لے لیا۔ گرفتاری خاموشی سے ہوئی، نہ کوئی ہنگامہ، نہ کوئی تماشا، مگر نائلہ کے دل میں جیسے برسوں کا بوجھ اتر گیا۔ اس نے نعمان کی طرف دیکھا اور پہلی بار اس کی آنکھوں میں سکون تھا۔ عدالتی کارروائی شروع ہوئی۔ نائلہ نے بیان دیا، سادہ، واضح اور حقیقت پر مبنی۔ اس نے کسی لفظ کو بڑھا چڑھا کر نہیں کہا، نہ کسی سے بدلہ لینے کی بات کی۔ اس کا مقصد صرف ایک تھا، سچ۔ نعمان اس کے ساتھ کھڑا رہا، ہر سماعت پر، ہر لمحے۔ دانش کے خلاف الزامات ثابت ہوتے گئے، غیر قانونی دباؤ، بلیک میلنگ اور جھوٹے مواد کے ذریعے خوف پھیلانا، سب کچھ دستاویزی ثبوتوں کے ساتھ سامنے آ گیا۔ عدالت نے سخت ریمارکس دیے اور قانون کے مطابق کارروائی کا حکم دیا۔ فیصلے کے دن نائلہ خاموش تھی، مگر اس خاموشی میں کمزوری نہیں، وقار تھا۔ جب فیصلہ سنایا گیا تو نعمان نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ جیت صرف عدالت کی نہیں بلکہ اس حوصلے کی ہے جو نائلہ نے مشکل ترین وقت میں دکھایا۔ گھر واپسی پر نائلہ نے پہلی بار کھڑکی کھول کر ہوا کو اندر آنے دیا۔ اسے لگا جیسے سانس لینا اب آسان ہو گیا ہو۔ نعمان نے کہا، اب ہم آگے بڑھیں گے، بغیر خوف کے، بغیر راز کے۔ نائلہ نے سر ہلایا۔ میں نے سیکھ لیا ہے کہ خاموشی ہمیشہ حفاظت نہیں ہوتی، کبھی کبھی بولنا ہی واحد راستہ ہوتا ہے۔ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی بلکہ یہاں سے ایک نئی شروعات ہوتی ہے، جہاں نائلہ اور نعمان ایک دوسرے کے ساتھ، سچ کے ساتھ
اور اعتماد کے ساتھ زندگی کو دوبارہ بناتے ہیں۔ یہ انجام کسی ڈرامائی فتح کا نہیں بلکہ ایک انسانی فتح کا ہے، جہاں قانون، حوصلہ اور ساتھ مل کر خوف کو شکست دیتے ہیں۔ اور یہی اس کہانی کا اصل پیغام ہے، انصاف شور سے نہیں ثابت قدمی سے ملتا ہے۔